اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اہلیت کی رائے جو ہے وہ بڑی تیزی سے بدلتی ہے، صبح کچھ اور شام کو کچھ، کبھی بولا کبھی مانا۔ لیکن آج ایک ایسی ہستی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے صرف زبانی رائے دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے شوہر نامدار پر ایک کتاب لکھ کر قلم توڑ دیا اور آج تک ان کی رائے پھر تبدیل نہیں ہوئی۔ تشریف لاتی ہیں محترمہ رفعت ہمایوں سے۔ نصرت صاحب ہمارے کے شوہر قلم ہے۔ جیسے کہ آپ کو دیکھ کے چاہا تھوڑی سی شاعری ہوئی، وہ کیا ہے کہ وہ بیتے دنوں کی باتیں تھیں جب چاند کی چاندنی باتیں تھیں، جب پائے بھی سناتی تھی اور بنو مدو برساتے تھیں، جب چلبن کو چھپی نائی تو بھیگے سے مسکراتی تھی، جب بل کھاتی پر ڈنڈی پر کاغذ کو وہ چھلکاتی تھی، جب سپنوں سے بجھل آنکھیں نیند گگن چھو آتی تھی، وہ بیتے دنوں کی باتیں تھیں جب چاند کی چاندنی باتیں تھیں، اب پائل شور مچاتی ہے اور چڑیا گر گئی۔ بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھ کر آئی تھی کہ روز پر پیچھے چھپ جائے گا اور مجھے آواز سن جائے گی۔ پہلی دفعہ کراچی یونیورسٹی میں جب میں تقریر کرنے کے لیے آئی تو ڈائس کے پیچھے سے جب میں نے بولنا شروع کیا تو یہ جو اور ہے وہاں زور زور سے میل بجانے لگے جو سامنے ڈیسک تھے کہ اسکول جاؤ اسکول آؤ۔ تو یہ پہلا تجربہ تھا، اور ظاہر ہے کہ کتاب موصوف جو ہے میری کتاب پہلی کتاب یہ موصوف سرپلس، اور تیسری کتاب شارٹ اسٹوریز کا کلیکشن امیزون کے آتی طاہر طاہر اس کا نام ہے، اور اس کتاب کو میں نے منسوخ کیا ہے اپنی ساس اماں سے جنہوں نے اپنی وہ ماں کے لیے موسم جیسے موضوع کو نہیں کیا۔ تو اس کتاب سے پہلے میں سب سے زیادہ جو چولہا کی شمال بنانے سے ایک نظم ہے چھوٹی سی جو آج ہی نہیں ہے۔ بیوی کی مدر سرائے میں زمین آسمان کے تالاب ملانے والے ایک تالاب میاں سے بیوی کا سوال۔ کبھی تم کہتے ہو تمہارے بالوں سے پرے دیکھا جھانک، تمہاری شرکتی آنکھوں میں سری دیوی مسکراتی ہے کہ ایک دم ان کی چمک بڑھ سکتی ہے، چاند کی کرنیں اپنا رستہ بھول جاتی ہے، تمہارا بھول پر تمہاری ہنسی دیپکا سے لگتی ہے، اور جب چلتی ہو تو لگتا ہے رانی مستانی بہرانی آ رہی ہے، تمہارے بوٹے سے قدرے جیا کا بات ہے، ذرا ٹھہرو اور مجھے تم غور سے اور بس اتنا بتا دو کہ مجھ میں کہاں۔ ہمارا بچپن بنگال میں گزرا، لڑکپن پنجاب میں اور بچپن اب کراچی۔ رونے کے رقص وہی کہاں دیکھیے نے ہاتھ بات پر اب پاتے بتا۔ اماں کہتی تھی کہ دلہن لگتا ہے اللہ میرا نے اس کے
3 कदम पीछे गई थी, आगे तो लहसुन छीलने को दो तो छिलकी हाथ में और छिले लहसुन को। तो ये मैं इस किताब का थोड़ा सा तारुफ आपको बता दूँ कि डॉक्टर सैयद खैर रफी साहब हमारे पड़ोसी, यानी मेरी खुशकिस्मती है कि बचपन से ही बहुत सारे बड़े बड़े नाम मेरे साथ जो है शादी शुरू के दिन तो एक दिन मौसम पर कलम कर पड़ा और फिर मौसम की सूरत अखबार फराती में छप गया तो शफी खान की बीवी बड़ी मासूम और हैरानी से बोली, अल्लाह रहमत, अगर हम अपने मियाँ के बारे में ऐसी 3 लाइनें भी लिख दें तो वो फौरन 3 लफ्ज़ों में अपना बदला ले। सच्ची खाला अम्मी की तरफ बढ़कर हमारे मियाँ को खड़े खड़े हमें तलाक देंगे। हम मुस्कुराते रहे, हमें पता करें हमारे गाने मौके में वो खुद बिगड़ गए और हमारा हाल नरकी में डैश की बुरी वाला किया। एक दिन रफी साहब यहाँ पर जमीन नकली आए, बातों बातों में नाना अब्बा का जिक्र आ गया।